19 رمضان کی صبح کوفہ کی ہوا میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ مسجد کوفہ کے در و دیوار خاموش تھے، پرندے چیخ رہے تھے، فرشتے بے قرار تھے، اور پھر اچانک مسجد کوفہ میں ایک تلوار چلی۔ ایک ایسا وار جس نے صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ اسلام کے دل کو زخمی کر دیا۔ لیکن دوستو، اس لمحے جو منظر نظر آیا وہ تاریخ انسانیت کا سب سے حیرت انگیز منظر تھا۔ زخمی ہونے کے باوجود مولا علی نے اپنے ہی قاتل کے لیے ٹھنڈا شربت پلانے کی وصیت کیوں کی؟ کیوں انہوں نے کہا میرے قاتل کو تکلیف نہ دینا؟ اور کیوں اس وقت اس آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کی صدا بلند ہوئی کہ آج ہدایت کے ستون گر گئے؟ کیا آپ جانتے ہیں اس لمحے پوری دنیا پر ایک عجیب سناٹا کیوں چھا گیا تھا؟ مولا علی نے زخمی ہونے کے باوجود لوگوں کو گھر واپس جانے کا حکم کیوں دیا؟ وہ کون سا راز تھا جو شہادت سے پہلے مولا علی نے اپنے بیٹوں کو بتایا؟ وہ کون تھے جنہوں نے مولا علی کی قبر بنائی؟ آئیے جانتے ہیں شیر خدا مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا وہ واقعہ جو صرف تاریخ نہیں بلکہ انسانیت، عدل اور صبر کی سب سے بڑی مثال ہے۔ تاریخ انسانیت میں کچھ راتیں ایسی آئی ہیں جب زمین تو کیا آسمان کے فرشتوں نے بھی خون کے آنسو بہائے ہیں۔ 19 رمضان المبارک وہ تاریخ ہے جس کی صبح نے ایک ایسی قیامت دیکھی جس نے دین اسلام کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ دوستو، کوفہ کی وہ اداس صبح، وہ سناٹا آج بھی اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ جب 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں امام علی علیہ السلام کی اذان گونجنے لگی تو کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ میٹھی اور روحانی آواز آج پوری قیامت میں ایک ایسا سوگ برپا کرنے والی ہے جو صدیوں تک ختم نہیں ہوگا۔ زمین اور آسمان کے فرشتے عجیب سی بے چینی میں تھے، پرندے چیخ رہے تھے، ہواؤں میں ایک عجیب سی اداسی تھی، اور پھر وہ وقت آیا جب امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام مصلی پر عبادت کے لیے آئے۔ آپ نے اپنے رب کے حضور سجدے میں سر جھکایا۔ خدا کی عبادت میں اس قدر مشغول تھے کہ دنیا کا کوئی ہوش نہ تھا۔ اچانک عبد الرحمن ابن ملجم اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس بدبخت انسان نے اپنی آستین میں ایک ایسی تلوار چھپا رکھی تھی جو کئی دنوں سے زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جیسے ہی مولا علی علیہ السلام نے سجدہ کیا، اس ظالم نے اس زہر میں بچھی ہوئی تلوار سے مولا علی علیہ السلام کے سر اقدس پر ایک زوردار وار کیا۔ وار اتنا سخت تھا کہ مسجد کوفہ کانپ اٹھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ زمین تھرا گئی، تمام فرشتے آسمان پر چیخنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے تمام انسانوں کو پکار کر کہا، اے انسانوں، آج آخری مرتبہ علی کی آواز اور اس علی کا دیدار کر لو۔ آج ہدایت کے ستون گر گئے، آج مولا علی کو شہید کر دیا گیا۔ مسجد میں موجود تمام نمازی چیختے ہوئے اپنے مولا کی طرف دوڑے۔ ہر طرف گہرم مچ گیا، لیکن قربان جائیے اس عظیم ہستی پر، خون سے لپٹے ہوئے زہر جسم میں پھیل رہا ہے، درد کی شدت ہے، لیکن اپنے لبوں سے کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی نے امام حسن علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کرو، اس کے بعد مجھے دیکھنا۔ سبحان اللہ! امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ تمام مسلمانوں نے اس حال میں نماز پڑھی کہ آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو وہ لوگ عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ کر مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ اس قاتل کے چہرے پر موت کا خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ اسی دوران مولا علی کے کچھ چاہنے والے محبت اور درد میں ڈوبے ہوئے ایک پیالے میں ٹھنڈا اور میٹھا شربت لے کر آئے تاکہ زخمی مولا علی کی تکلیف کچھ کم ہو سکے۔ لیکن اب یہاں جو منظر تاریخ نے دیکھا، اس نے عدل اور انصاف کی ایک ایسی مثال قائم کی جو قیامت تک کوئی نہیں بھول سکتا۔ مولا علی علیہ السلام نے اس شربت کے پیالے کو دیکھا، پھر اپنے قاتل ابن ملجم کے خوف زدہ اور پسینے سے بھرے چہرے کی طرف دیکھا اور اپنے چاہنے والوں سے فرمایا، اس شربت کی مجھے نہیں بلکہ میرے اس قاتل کو زیادہ ضرورت ہے، یہ شربت اسے پلاؤ۔ پھول سے بھی زیادہ نرم دل رکھنے والے مولا نے اس ظالم کے لیے بھی انصاف کی بات کی۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا، دیکھو، اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے، تم اس پر صرف ایک وار کرنا، اگر یہ زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اور دیکھو، اگر یہ اس وار سے مر جائے تو خبردار اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو کسی مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹے، چاہے وہ کوئی پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔
یہ سن کر وہاں موجود ہر عاشق اور ہر چاہنے والا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ خون بہت بہہ چکا تھا۔ آپ نے فرمایا، حسن، حسین، عباس، چلو اب مجھے اپنے گھر لے چلو۔ امام علیہ السلام اپنے بیٹوں کے سہارے سے اٹھے۔ جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ تمام چاہنے والے، عاشق اور عقیدت مند ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ مولا نے حضرت عباس سے فرمایا، ان سب کو کہو اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ کسی چاہنے والے نے طرب کر عرض کیا، یا امیر المومنین، یہ سب آپ پر جان چھڑکنے والے ہیں، انہیں اس حالت میں آپ کو چھوڑ کر جانے کو نہ کہیں۔ تو مولا علی نے جواب دیا، اس نے سب کے دلوں کو چیر دیا۔ فرمایا، میری چوٹ کی خبر مجھ سے پہلے میرے گھر پہنچ چکی ہے۔ میری بیٹیاں اندر زاروں قطار رو رہی ہیں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری بیٹیاں ان لوگوں کی آہیں سنیں جو میری جسم سے بہتا ہوا خون دیکھیں۔ گھر میں بحران برپا تھا۔ کوفہ کے سب سے بڑے طبیب کو بلایا گیا۔ اس طبیب نے جب زخمی سر کو دیکھا تو وہ بھی رونے لگا۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ زہر دماغ اور جسم میں پوری طرح پھیل چکا ہے۔ اور ادھر باہر کوفہ کی گلیوں میں قیامت کا منظر تھا۔ وہ یتیم بچے جن کو مولا علی رات کے اندھیرے میں اپنے کندھوں پر اناج رکھ کر کھانا کھلاتے تھے، آج وہ یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لینے مولا علی کے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ وہ بچے رو رو کر امام حسن علیہ السلام سے کہہ رہے تھے، یا حسن، یہ ہمارے حصے کا دودھ ہمارے بابا ہمارے مولا کو پلا دے۔ ہم ایک مرتبہ پہلے یتیم ہو چکے ہیں، اب ہم دوسری مرتبہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ وقت گزرتا رہا، ذکر الہی ہر پل ان کے لبوں پر تھا۔ 20 رمضان کی رات گزر گئی اور پھر آیا وہ وقت 21 رمضان کا دن۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اب اس کمرے میں کوئی غیر نہ آئے، کیونکہ پوری دنیا کے جنات اور فرشتے مجھ سے ملنے آسمان سے اتر رہے ہیں۔ مولا نے اپنے چاہنے والوں سے فرمایا، مسلمانوں، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ آج پوچھ لو، جب کل نہیں ہوگا تو پچھتاؤ گے کہ کاش علی سے کچھ پوچھ لیا ہوتا۔ پھر آپ نے امام حسن کو قریب بلایا اور اپنے پورے خاندان کو جمع کیا۔ آپ نے اپنی آخری اور عظیم وصیت فرمائی، اے حسن، اب اس خاندان کا وارث میرا بیٹا حسن ہے۔ اے حسن، جتنا ہو سکے اپنی زبان اور اپنے کردار سے محبت اور امن کا پیغام دینا، اپنے نانا کے سنہرے دور کو یاد رکھنا، کوشش کرنا کہ مسلمان کا دشمن نہ بنے، تقویٰ سے دور نہ ہو، اگر دنیا تمہارے قریب آئے تو بھی دل میں اس کی لالچ نہ رکھنا، حق بات کہنا چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، مظلوم کی ہمیشہ مدد کرتے رہنا۔ حسن اور حسین، میرا یہ پیغام ہر ایک تک پہنچانا کہ اپنے درمیان تعلقات کو اچھا رکھے، کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کے بیچ صلح کروانا ہزاروں سال کے روزے اور نماز سے بہتر ہے۔ اور سنو، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کبھی وہ بھوکے نہ سوئیں۔ پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اتنا خیال رکھنا کہ لوگوں کو لگے کہ شاید ان کا حصہ وراثت میں لکھا جائے گا۔ نماز کا دامن نہ چھوڑنا، یہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ وصیت کرتے کرتے اچانک مولا علی علیہ السلام کی نظر وہاں کھڑے حضرت عباس پر پڑی۔ آپ نے حضرت عباس کو دیکھا اور فرمایا، عباس، تم کو میں نے کربلا کے میدان کے لیے اللہ سے مانگا ہے، آج سے حسین تمہارا آقا ہے، ان کی غلامی میں اپنی زندگی گزارنا۔ اس کے بعد مولا نے امام حسین علیہ السلام کو قریب کیا۔ بیٹا باپ کے سامنے اشک بار تھا۔ مولا نے روتے ہوئے فرمایا، اے میرے حسین، تیری شہادت کی خبر تیرے نانا نے تیری پیدائش کے وقت ہی سنا دی تھی۔ تجھے 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھ کر کربلا کے میدان میں بے دردی سے شہید کیا جائے گا۔ تیرے بچوں اور ساتھیوں کو شہید کیا جائے گا، میری بیٹیوں کو، تیری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا۔ حسین، اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ مولا علی علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر ایک عجیب سا نور پھیل گیا۔ آپ مسکرائے اور ندا دی، سلام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ہاں اللہ کے محبوب اور میری فاطمہ الزہرا، آپ مجھے لینے آ گئے ہیں؟ اتنا فرمایا اور اپنی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر لی۔ پورا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ 21 رمضان کا وہ دن جب قیامت بن کر یتیموں اور عاشقوں پر ٹوٹ پڑا۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو ایک معجزہ رونما ہوا۔ پیچھے سے جنازے کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے کندھا دیا تھا، جبکہ آگے سے اس جنازے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے اٹھایا ہوا تھا۔ اس جنازے کو باہر لایا گیا جہاں ایک نورانی اونٹنی کھڑی تھی۔ جنازے کو اس اونٹنی پر رکھا گیا اور وہ اونٹنی وہاں سے چل پڑی۔ وہ اونٹنی خود بخود ایک سنسان جگہ کی طرف چلتی گئی اور ایک مقام پر جا رک گئی۔ وہاں ایک چمکتا ہوا پتھر موجود تھا، جیسے
جیسے ہی حضرت امام حسن اور امام حسین نے اس پتھر کو وہاں سے ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے نیچے ایک قبر پہلے سے تیار تھی، اور اس قبر پر فرشتوں کی زبانوں میں لکھا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے ولی علی ابن ابی طالب کے لیے بنائی ہے۔ بے شک اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام کی عظمت اور ان کی شان پر ہمارا لاکھوں بار سلام ہو۔ شیر خدا یتیموں کے امیر حیدر کرار علی علیہ السلام کی پوری زندگی اور ان کی شہادت ہمارے لیے ایک درس ہے کہ حالات چاہے جو بھی ہوں، حق کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوستو، اگر آج مولا علی کی اس کہانی نے آپ کی آنکھوں میں آنسو لا دیے ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں یا علی یا امیر المؤمنین ضرور لکھیں۔ اس پردرد واقعے کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں اور اس طرح کے مزید واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔